اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں جو گائے کی کہانی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ وہ گائے کی کہانی کیا ہے ایکچولی۔ یہ صرف ایک گائے کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک معجزہ بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، کیونکہ اس میں ذکر ہے بیجا بحث، شک شبہ اور اللہ کے حکم کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنے کا سزا کیا ہے۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کی اور ایک قاتل کی بیسیکلی۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو گائے کرنے کا حکم دیا گیا، تو امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ جو ہیں ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ علامہ قرطبی نے کہا اس کا نام عامیل تھا۔ اس کی اولاد نہ تھی، اس کا وارث اس کا ایک رشتہ دار تھا۔ صدی کی روایت میں ہے وہ اس کا بھتیجا تھا۔ چلیں، اس نے اس مالدار شخص کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث ہو، اور اس کی لاش لوگوں کے راستے میں ڈال دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا میرا رشتہ دار قتل کر دیا گیا اور میرے نزدیک آپ کے سوا اور کوئی شخص نہیں جو اس کے قاتل کا نام بتا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس شخص کو بھی اس کے قاتل کا علم ہو وہ ہمارے پاس آ کر بیان کرے۔ جب کوئی شخص نہ آیا تو وہ قاتل پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے سوال کریں کہ وہ ہمیں قاتل بتا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کریں۔ ان کو اس پر تعجب ہوا کہ قاتل بتانے کے اور گائے کے ذبح کرنے میں کیا مناسبت ہے، اس لیے انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اللہ سے معلوم کریں کہ وہ کیسی گائے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا۔ پھر کہا اللہ سے دعا کریں کہ فرمائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ فرماتا ہے وہ شوخ زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے پھر کہا معلوم کریں اس کی صفت کیسی ہو۔ یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ فرمایا وہ گائے محنت کے کام نہ کرتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، اور وہ صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے پوری بات بتائی ہے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ اب اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جس وقت ان لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اگر اسی وقت کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے نا تو وہ کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کر کے گائے میں قیود وغیرہ لگائیں تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی، اور اگر یہ آخر میں انشاءاللہ بھی نہ کہتے تو یہ شاید گائے کی طرف کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ جس گائے کا انہوں نے تعین کیا تھا وہ صرف ایک بوڑھی عورت کے پاس تھی جس کے یتیم بچے تھے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس گائے کے علاوہ اور کسی گائے کو ذبح نہیں کریں گے تو اس نے اس گائے کی قیمت بہت بڑھا دی۔ بہت بڑھانے کے بعد سادی کی روایت ہے کہ اس عورت نے اس کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا طلب کیا۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے لوگ جو ہیں اور وہ کہا وہ عورت بہت زیادہ قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم نے خود اپنے اوپر سختی کی ہے اور اب اس کی منہ مانگی قیمت دو۔ انہوں نے وہ قیمت ادا کر کے گائے کو خریدا اور اس کو ذبح کیا۔ حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر مارو۔ جب مقتول پر گائے کی ہڈی ماری گئی تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر وہ مر گیا، اور قاتل وہی شخص تھا جس نے اس کے قاتل کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کو اس برے عمل کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ علامہ ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں کہ اس مقتول کا نام عامیل تھا۔ عطا اور صدی نے کہا ہے اس قاتل کا چچزاد بھائی تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اس کا بھائی تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کا بھتیجا تھا۔ نیز عطا نے کہا ہے کہ عامیل کے عقد میں اس کی چچزاد تھی اور وہ بنو اسرائیل میں سب سے حسین عورت تھی۔ قاتل نے اس لیے قتل کیا کہ وہ اس عورت سے بعد میں نکاح کرے، تو بیسیکلی یہ موٹیو تھا اس قتل کا پورا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جس گائے کو ذبح کیا ہے اس کے متعلق حافظ سیوطی جو ہیں وہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام ابن ابی دنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان ایک دکان میں کچھ چیز فروخت کرتا تھا۔
اس کا باپ بوڑھا تھا۔ ایک دن ایک اور شہر سے ایک شخص آیا اور اس نے اس سے کچھ سودا طلب کیا اور اس کی قیمت دے دی۔ وہ اس کے ساتھ دکان کھولنے کے لیے گیا تاکہ اس کو وہ چیز دے دے۔ چابی اس کے والد کے پاس تھی اور وہ دکان کے سائے میں سو رہا تھا۔ اس شخص نے کہا اس کو جگا دو۔ اس لڑکے نے کہا وہ سویا ہوا ہے میرا والد، میں اس کو بیدار نہیں کروں گا۔ اس شخص نے اس کو جگانے کے لیے دگنی قیمت پیش کی۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ وہ شخص چلا گیا۔ اس لڑکے نے جو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس یہ جزا دی کہ ان کی گائے سے وہ گائے پیدا ہوئی جس کو بنو اسرائیل کو تلاش تھی۔ بنی اسرائیل اس گائے کو خریدنا چاہتے تھے اور وہ لڑکا راضی نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو راضی کر کے گائے خریدو۔ بالآخر اس کی قیمت یہ طے کی گئی کہ اس کے وزن کے برابر سونا دیا گیا۔ امام ابن جریر نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، گائے کے ذبح کرنے کے واقعے سے استنباط کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے تو ایک یہ ہے کہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، البتہ مزاح اور چیز ہے۔ اچھا، انہوں نے مذاق بنایا۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو شخص ماں باپ کا ادب کرے اور ان کی فرما برداری کرے تو اللہ اس کو بڑی اچھی جزا دیتا ہے۔ اسی طرح تفسیر نعیمی میں اسی سورہ بقرہ کی اس گائے کے قصے کو جو ہے وہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا تفسیر میں کہ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عابیل بڑا مالدار آدمی تھا اور لا ولد تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے میراث کے لالچ میں اس کو قتل کر دیا اور دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا، اور صبح کے وقت خود اس کے خون کا مدعی بن کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس بستی والوں پر خون کا دعویٰ کر کے ان سے خون بہا، یعنی جان کا بدلہ لینا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس محلے والوں سے پوچھا، انہوں نے صاف انکار کیا اور وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت ظاہر فرما دے۔ دعا فرمائی، تب آپ پر وحی آئی جس کا مضمون آپ نے ان لوگوں کو سنایا، اور اسی کا یہاں ذکر ہے اس پوری آیت میں۔ تفسیر نعیمی میں گائے کا قصہ کچھ یوں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس نے ایک بچھیا بڑی محبت سے پالی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بچڑی لے کر جنگل میں پہنچا اور دعا کی کہ اے مولا، یہ گائے تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو تو اس کے لیے اس کو لے لے۔ یہ تو مر گیا مگر اس کی گائے جنگل میں اور اس کا بیٹا ماں کے پاس پرورش پاتا رہا۔ یہ لڑکا نہایت سعادت مند اور فرمانبردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ تیرے باپ نے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی ہے جو کہ اب جوان ہو گئی ہوگی۔ میں اس میں فلاں علامتیں ہیں، تو جا اور اس کو پکڑ لا۔ لڑکا گیا اور ماں کی بتائی ہوئی علامتوں سے اس کو پکڑ لیا۔ ماں نے کہا اس کو بازار میں لے جا کر 3 اشرفیوں میں فروخت کر دے، مگر جب سودا ہوا تو پھر مجھ سے اجازت لے لینا۔ یہ شخص گائے کو بازار میں لایا، ایک فرشتہ شکل خریدار آیا اور اس نے قیمت پوچھی۔ لڑکے نے کہا 3 اشرفیاں، مگر وہ والدہ کی اجازت شرط ہے۔ فرشتہ بولا کہ 6 اشرفیاں لے مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکے نے کہا اگر تم اس کے برابر سونا بھی دو تب بھی میں ماں سے پوچھے بغیر نہ بیچوں گا۔ غرض یہ کہ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا تو اسے سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا جا 6 میں بیچتے مگر سودا ہونے پر پھر بھی مجھ سے پوچھ لینا۔ لڑکا پھر بازار میں لایا، وہی فرشتہ پھر ملا اور کہنے لگا 12 اشرفیاں لے لے مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکا نہ مانا، پھر آ کر اپنی والدہ کو یہ ماجرا سنایا۔ وہ بڑی عقل مند تھی، کہنے لگی شاید یہ کوئی فرشتہ ہے جو تیری آزمائش کے لیے آتا ہے، اگر اب ملے تو اس سے پوچھ لینا کہ ہم گائے فروخت کریں یا نہ کریں۔ لڑکے نے یہی کیا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ میں ابھی اس کو روکے رہو، عنقریب بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو خریدیں گے اور اس سے ایک بڑا معجزہ ظاہر ہوگا۔ جب وہ لوگ خریدنے آئے ہیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دی جائے۔ لڑکا گائے کو گھر لایا اور پھر وہی واقعہ درپیش آیا جس کا یہاں ذکر ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں اس کا جو تفصیلی قصہ ہے سورہ بقرہ کی گائے کے بارے میں وہ کچھ اس طرح ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے عبیدہ سلیمانی سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بے اولاد تھا۔
اور اس کے پاس بے پناہ مال و دولت تھی، جس کا وارث اس کا بھتیجا تھا۔ اس نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ رات کو اس کی نعش اٹھا کر ایک شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے ڈال دی۔ صبح ان کے خلاف دعویٰ کر دیا، بلکہ مسلح ہو کر لڑائی پر تل گئے۔ ارباب دانش و بینش نے کہا، تم کیوں ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے ہو؟ جب اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ بس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، سارا واقعہ گوش گزار کیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن وہ کہنے لگے، آپ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ آپ نے فرمایا، میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی کہ میں شامل ہوں جاہلوں میں۔ فرماتے ہیں اگر وہ تعرض نہ کرتے تو کوئی اسی گائے ذبح کرنا جائز ہو جاتا، لیکن وہ حجت بازی پر اتر آئے تو اللہ نے بھی ان پر سختی فرمائی۔ بالآخر وہ اس گائے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے ذبح کرنے کا حکم انہیں دیا گیا تھا۔ یہ گائے جس شخص کی ملکیت تھی، اس کے پاس صرف ایک گائے تھی۔ اس نے اس کی کھال بھر جانے کے برابر سونا طلب کیا۔ انہوں نے مطلوبہ رقم دے کر وہ گائے لے لی۔ اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا کچھ حصہ مقتول کے جسم پہ مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تمہارا قاتل کون ہے؟ اس نے کہا، میرا بھتیجا۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ فوت ہو گیا اور اپنے مال کی کسی کی حق میں وصیت نہ کی۔ بعد میں قاتل کو بھی کچھ نہ دیا گیا۔ ابن جریر نے بھی اپنی سند سے عبیدہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ واللہ عالم۔ عبید بن حمید اور آدم بن ابی ایاس نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک متمول شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک قریبی رشتہ دار اس کا وارث تھا۔ اس نے میراث کی خاطر اسے قتل کر ڈالا اور راستے میں ڈال دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، میرا فلاں قریبی رشتہ دار قتل ہو گیا ہے، میرے لیے اس سے بڑا صدمہ ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے سوا کوئی مجھے اس قاتل کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عام منادی کی، اگر کسی کو قاتل کے بارے میں معلوم ہو تو ہمیں آگاہ کرے، لیکن کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، اپنے رب سے قاتل کے بارے میں دریافت کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ملا۔ حیران ہو کر کہنے لگے، آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں ہوں۔ وہ کہنے لگے، اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی اور درمیانی عمر کی ہو۔ وہ کہنے لگے، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہمیں بتائے کیسا رنگ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی گائے جس کے رنگ خوب گہری زرد ہو، جو دیکھنے والوں کو فرحت بخشے۔ وہ کہنے لگے، پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو۔ بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ فرماتا ہے، وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، ہل چلانے زمین میں اور نہ پانی دینے کھیتی کو، بے عیب بے داغ۔ عاجز ہو کر کہنے لگے، اب آپ لائے صحیح پتہ۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو کوئی سی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان کو مصیبت میں ڈال دیا، اور اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اسے کبھی نہ پا سکتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ انہیں مطلوبہ گائے ایک بڑھیا کے پاس ملی۔ اس کے یتیم بچے تھے جن کی وہ کفالت کرتی تھی۔ جب اسے ان کی مجبوری کا پتہ چلا تو اس نے قیمت دگنا بڑھا دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ ان اوصاف کی حامل گائے تو صرف فلاں بڑھیا کے پاس ہے اور وہ اس کی دگنی قیمت کا تقاضا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تمہیں مطلق حق دیا ہے جو تخفیف پر مبنی تھا، لیکن تم نے خود اپنے پر سختی کی ہے۔ اب اس کی رضا اور اس کے حکم پر عمل کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور وہ گائے خرید لائے اور اسے ذبح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ہڈی لے کر مقتول پر مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو مقتول زندہ ہو گیا۔ اپنے قاتل کا نام بتا کر دوبارہ پہلے کی طرح موت کی نیند سو گیا۔ اس کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی تھی، یعنی کہ اس کا بھتیجا۔
اس کے سوء کردار کے سبب اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ محمد ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی واقعہ بائیں الفاظ نقل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل کا ایک صاحب ثروت بوڑھا تھا۔ اس کے بھتیجے تنگ دست تھے، جب کو بوڑھے کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے بھتیجے ہی اس کے وارث تھے۔ وہ کہنے لگے کاش ہمارا چچا مر جائے اور اس کا مال ہمیں مل جائے۔ ایک طویل مدت تک جب ان کے چچا کی وفات نہ ہوئی تو شیطان ان کے پاس آ کر کہنے لگا تم اپنے چچا کو قتل کر دو اور اس کے ورثہ کو حاصل کر لو، ورثے کو حاصل کر لو اور مقتول کی موت دوسرے شہر والوں پر ڈال دو۔ وہاں دوسرا شہر یعنی متصلاً آباد تھے۔ وہ ایک شہر کے باشندے تھے۔ جب دونوں شہروں کے مابین کوئی مقتول پایا جاتا تو دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپا جاتا۔ جو شہر زیادہ قریب ہوتا اس پر دیت ڈال دی جاتی۔ شیطان نے انہیں بہلایا پھسلایا کہ آپ کے چچا کا بھی کافی عمر باقی ہے، چنانچہ انہوں نے اسے قصداً قتل کر کے دوسرے شہر کے دروازے پر ڈال دیا۔ صبح اس کے بھتیجے اس شہر میں آئے اور کہنے لگے چونکہ ہمارے چچا تمہارے شہر کے دروازے پر مردہ پایا گیا ہے، اس کی دیت تم ادا کرو گے۔ اہل شہر نے قسم اٹھائی کہ ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی اس کے قاتل کا ہمیں کوئی علم ہے، اور شام کے وقت دروازہ بند کرنے کے بعد ہم نے صبح تک اسے کھولا بھی نہیں۔ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا۔ بھتیجے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارا چچا ان کے شہر کے دروازوں پر مقتول پایا گیا ہے۔ اہل شہر یہ قسم اٹھا رہے تھے کہ ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی رات کو شہر کا دروازہ کھولا ہے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا عضو مقتول پر مارو۔ صدی نے یہ واقعہ اسی طرح نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک دولت مند شخص تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا بھتیجا تنگ دست تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی منگنی بھتیجے سے کی لیکن پھر نکاح سے انکار کر دیا۔ وہ نوجوان غصے میں آ کر کہنے لگا میں ضرور اپنے چچا کو قتل کروں گا، اس کے مال پر قبضہ کر کے اس کی بیٹی سے نکاح کروں گا اور اس کی دیت کھاؤں گا۔ ان دونوں بنی اسرائیل کے کسی قبیلے کے ہاں کچھ تاجر آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنا چچا کے پاس جا کر کہنے لگا اے چچا میرے ساتھ چل کر مجھے ان تاجروں سے کچھ سامان لے کر دیں، شاید اس کے نفع سے میری بگڑی سنور جائے۔ اگر آپ ساتھ ہوں گے تو مجھے کچھ سامان دے دیں گے۔ چچا بھتیجا رات کو نکلے۔ جب اس قبیلے کے پاس پہنچے تو نوجوان نے بوڑھے کو قتل کر دیا اور گھر چلا آیا۔ صبح کو بظاہر اپنے چچا کی تلاش میں نکلا، گویا ایسے یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کدھر ہے۔ جب وہ ادھر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اہل قبیلہ لاش کے پاس جمع ہے۔ اس نے ان پر الزام لگا دیا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، اب اس کی دیت ادا کرو۔ رونے پیٹنے اور سر پر مٹی ڈالنے لگا اور ہائے چچا کے ساتھ ٹسوے بہانے لگا۔ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دیت کا فتویٰ دیا۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نے اس سے دعا فرمائیے کہ اللہ قاتل کے بارے میں ہمیں آگاہ کرے تاکہ وہ پکڑا جائے۔ بخدا اس کی دیت دینا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن ہمیں لوگوں کو آر دلانے سے حیا آتی ہے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو ہم نے ایک شخص کو پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم مقتول ہیں اور قاتل کا پوچھتے ہیں اور آپ ہمیں گائے کا ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کی پناہ طلب کی، لیکن انہوں نے شدت سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے سختی کا برتاؤ کیا۔ انہوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی گائے۔ بنو اسرائیل کا ایک لڑکا اپنے والد کا فرما بردار تھا۔ ایک آدمی کا پاس سے گزر ہوا، وہ ایک ہیرا بیچنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ چابی سرہانے رکھے سو رہا تھا۔ وہ تاجر کہنے لگے یہ ہیرا 70,000 میں خریدتے ہو؟ وہ جوان کہنے لگا ٹھہر جاؤ، میرا باپ جب بیدار ہوگا تو میں 80,000 میں خرید لوں گا۔ وہ تاجر کہنے لگا اگر تم باپ کو ابھی جگا دو تو 60,000 میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ تاجر کم کرتا رہا حتیٰ کہ 30,000 قیمت لگا دی۔ لڑکا باپ کی آمد کے انتظار میں بڑھاتا رہا حتیٰ کہ اس کی بولی 1 لاکھ تک پہنچی۔
اس لڑکے نے ہیرا خریدنے اور اپنے باپ کو جگانے سے انکار کر دیا۔ اس کے عوض میں اللہ نے اسے یہ گائے عطا فرما دی۔ بنو اسرائیل گائے کی تلاش میں اس کے پاس پہنچے۔ گائے دے کر اس سے کہا کہ گائے کے بدلے گائے لے لو۔ اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے 2 گائیں قیمت پیش کی، اس نے قبول نہ کی، حتیٰ کہ انہوں نے 10 گائیں دینے کا وعدہ کیا، لیکن وہ لڑکا نہ مانا۔ تو کہنے لگے ہم گائے ضرور حاصل کریں گے۔ وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے اور درس کی کہ اے موسیٰ، گائے اس کے پاس ہے لیکن یہ قیمت دینے پر راضی نہیں ہو رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی گائے دے دو۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کا زیادہ حقدار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، اور قوم سے کہنے لگے اس شخص کو اس کے وزن کے برابر سونا دے دو۔ لیکن وہ راضی نہ ہوا، دگنا کیا لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ بالآخر 10 گنا سونا لے کر وہ راضی ہوا۔ گائے انہیں دے کر قیمت لے لی۔ انہوں نے وہ گائے ذبح کی۔ حکم ہوا اس کا کوئی عضو مقتول کو مارو۔ انہوں نے 2 شانوں کے درمیان کا گوشت لے کر ضرب لگائی تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس سے دریافت کیا گیا تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے بھتیجے نے۔ اس نے کہا میں اسے قتل کر کے اس کا مال لے لوں گا اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ اس کے بدلے اس غلام کو قتل کر دیا گیا۔ مختلف تفاسیر سے ظاہر ہوا کہ جو قصہ گائے کے بارے میں ہے مور اور لیس وہ یہی ہے کہ ایک گائے ہے اور ایک غریب بچے کی گائے ہے، قاتل بھتیجا ہے اور مالدار چچا ہے، اور چچا بے اولاد ہے، اور بھتیجے نے جو ہے وہ لالچ میں اپنے چچا کو قتل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دلوانا چاہتا ہے، اور قوم کی سختی کی وجہ سے ان کو یہ گائے کی خاص شرطیں ماننا پڑیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو نیک بچہ تھا جو اپنے والد کا، اس کو اس کا اجر دینا تھا، جس نے اپنے باپ کی عزت رکھی اور اس کا خیال کیا، اس کی نیند خراب نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا اجر دلوایا۔ تو اوورآل جو قصہ ہے مختلف تفاسیر میں کچھ اسی طرح ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔